ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس پر رحم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی بھی تم پر رحم فرمائے گا. جو ناظرین قربانی کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے وہ اپنی قربانی کے جانوروں میں جب ان کو ذبح کیا جائے تو ذبح کرنے سے پہلے جن اوزار کو استعمال کرنا ہے ان کو اچھی طرح سے تیز کر لیا جائے، تاکہ قربانی کے جانور کو جب ذبح کریں تو اس کے اندر زیادہ تکلیف نہ دی جائے، اس کے اندر اس کو آسانی ہو. تو پہلی قربانی کے اندر پہلی بے توجہ یہ کی جاتی ہے کہ جب قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو جب جانور کو گراتے ہیں تو اس کو گرانے کے بعد اس کو گھسیٹا جاتا ہے، پھر اس کو قبلہ رخ کرتے ہیں. بلکہ ہم نے یہاں یہ توجہ کرنی ہے، یہ خیال رکھنا ہے کہ پہلی قبلے کا تعین کر لیا جائے، پھر اس کے بعد جانور کو گرایا جائے. پھر ہمیں قربانی کرنے کے اندر جانور کو تکلیف نہیں ہوگی. جب ہم قربانی کرنے سے پہلے ہی اس کو گرا دیں گے پھر قبلے کی طرف اس کو کریں گے تو اس صورت کے اندر اس کو تکلیف ہوگی. تو اس کے اندر ہم نے یہ توجہ کرنی ہے کہ پہلے قبلے کا تعین کر لیا جائے، پھر اس کے بعد جانور کو گرایا جائے، تو اس سے جانور کو تکلیف کم ہوگی. اور دوسری غلطی یہ کی جاتی ہے کہ جب قصاب جانور کو ذبح کرتا ہے تو جو قربانی کروا رہے ہوتے ہیں ان کی یہ تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ ہم بھی جو قصاب ذبح کر رہا ہے اس کے اندر ہم بھی اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ کے اوپر رکھیں. تو اس صورت کے اندر یہ غلطی کی جاتی ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے قصاب اور ساتھ جو قربانی کرنے والا ہے، تو اب دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہوتی ہے. اب اس صورت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک نے پڑھ لی اور دوسرے نے نہیں پڑھی تو اس صورت کے اندر جانور حلال نہیں ہوگا. اور کسی ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اس صورت کے اندر بھی جانور حلال نہیں ہوگا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی ان دونوں میں سے کسی ایک نے یہ خیال کر لیا کہ قصاب نے پڑھ لی ہے اور میں نہیں پڑھوں گا، میں نے صرف ہاتھ رکھا ہوا ہے اور میں نہیں پڑھوں گا، تو یہ خیال کرنا اور اس خیال سے بسم اللہ نہ کہنا تو اس صورت کے اندر بھی جانور حلال نہیں ہوگا. تو ہم نے یہ توجہ کرنی ہے کہ کوشش کرنی ہے اگر صحیح انداز سے جو قربانی کرنے والا ہے اگر وہ ذبح صحیح کر سکتا ہے تو خود کہے، اگر نہیں کر سکتا تو قصاب سے کہے وہ جانور کو ذبح کرے اور اس کی اس کو تاکید بھی کرے کہ بسم اللہ کہے. بعض قصاب ایسے ہوتے ہیں کہ جو منہ میں کچھ کھا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بسم اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، اور ہم نے ان کو یہ تاکید کرنی ہے کہ بسم اللہ کہنا ضروری ہے. تو آپ نے سب سے پہلے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوگا. اور تیسرا یہ کہ جب ہم نے جانور کو ذبح کر لیا ہے تو اس کے بعد کیا ہے کہ جب ہم قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا ہے تو مستحب امر یہ ہے کہ اس گوشت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا جائے. ایک حصہ مساکین کے اندر تقسیم کر لیا جائے، ایک حصہ دوست احباب کے اندر تقسیم کر لیا جائے، اور ایک حصہ جو تیسرا بچ گیا ہے وہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیا جائے. یہ مستحب امر ہے. اور چوتھی یہ ہے اس کے اندر غلطی کی جاتی ہے کہ بعض حضرات اس طرح کرتے ہیں کہ قربانی کی جو کھال ہوتی ہے اس کو بیچ دیتے ہیں، اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں. بلکہ قربانی کی کھال کو آپ بیچ نہیں سکتے. قربانی کی جانور کی کھال کا مصرف یہی ہے کہ اس کو دینی کاموں میں خرچ کیا جائے. یا تو آپ دینی مدارس جہاں طلباء پڑھتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو دیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو ثواب ملے گا. جب تک وہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اگر آپ وہاں بھی نہیں دیتے تو آپ شرعی فقیر کو دے دیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، شرعی فقیر ہیں، تو اس صورت کے اندر قربانی کے جانوروں کی کھال ان کو دے سکتے ہیں.
اور پانچویں غلطی یہ کی جاتی ہے کہ بعض علاقوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ وہ اوجڑی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور شریعت کے اندر اوجڑی کو کھانے کو مکروہ تحریمی قرار دیا جائے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ شریعت کے اندر جن باتوں سے منع کیا جائے تو ہمیں ان سے رکنا ہے۔ تو قربانی کے جانور کو احسن طریقے سے ذبح کیا جائے، اور اوجڑی جو علاقوں کے اندر مشہور ہے کہ اس کا کھانا جائز ہے، بلکہ شریعت کے اندر یہ ہے کہ اوجڑی کو کھانا شریعت نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ تو ہمیں شریعت کے مطابق ایک تو قربانی کرنی ہے، اور جن گوشت کے حصوں سے اوجڑی لے لیں تو اس کو شریعت نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ تو ہمیں ان حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہوگا، اور قربانی کے جانور کو اچھے طریقے سے ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ شریعت کے مطابق ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔